جب خداوند یسوع مسیح ان کو مناسب جواب دیتے تھے تو ان کے ہاتھ سے موقع نکل جاتا تھا کہ وہ کوئی الزام لگا سکے اور یسوع مسیح کو پکڑوا سکے. لیکن یہ لفظ بادشاہ جو تھا یہ خداوند یسوع مسیح کو پکڑواتا ہے. اسرائیل کا بادشاہ، اور وہ بھی اسرائیل کا بادشاہ. یاد رکھیں کہ یہ جملہ اسرائیل کا بادشاہ خداوند یسوع مسیح کے لیے مشکل اور مصیبت اور پریشانی کا باعث کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ اس دور میں رومی حکومت تھی، ہر طرف رومی حکومت تھی، رومیوں کا راج تھا، رومیوں کی سلطنت تھی، رومیوں کی بادشاہ تھی، اور رومی لوگ جو تھے وہ راج کر رہے تھے. لیکن اسرائیلی ان کو حقیقت میں دل سے نہیں قبول کرتے تھے. اسرائیل کے لوگ گاہے بگاہے کچھ نہ کچھ ایسی تحریکیں چلاتے تھے، ایسی موومنٹس کا آغاز کرتے تھے جن سے رومی حکومت کو پریشانی ہوتی تھی. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جلوس نکالتے تھے، لڑائی جھگڑا چلا رہتا تھا، اسرائیلی کرتے رہتے تھے، کیونکہ سب اسرائیلی رومی حکومت کو قبول نہیں کرتے تھے اور لڑائی جھگڑا رہتا تھا. رومی حکومت بھی اسرائیلیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آتی تھی. اب کاہن اور فقی فریسی رومی حکومت والوں کے پاس جا کر کیا کہتے ہیں کہ یہ شخص باغی ہے، یہ بغاوت کر رہا ہے، یہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا رہا ہے، لوگ اسے بادشاہ کہتے ہیں، یہ بادشاہ بن جائے گا، آپ کی سلطنت جاتی رہے گی، آپ کی بادشاہی جاتی رہے گی اور اسرائیلیوں کی بادشاہی آ جائے گی. آپ کو کوئی قبول نہیں کرے گا. اس بات پہ بادشاہ رنجیدہ ہوا، اس بات سے بادشاہ رنجیدہ ہوا. جب یہ بات انہوں نے سنی رومی حکومت والوں نے تو ان کو یہ بات مناسب نہ لگی اور اس طرح سے وہ خداوند یسوع مسیح کے خلاف ہوئے اور خداوند یسوع مسیح کو کچہریوں میں لے جایا گیا. لیکن ان کو کچھ معلوم نہ ہوا، انہوں نے کچھ بھی محسوس ایسا نہ کیا کہ یہ شخص جو ہے بادشاہ بننا چاہتا ہو یا ہمارے خلاف ہو. وہ چھوڑ دینا ہی چاہتے تھے. لیکن یہ جو اسرائیلی تھے جو ایک وقت میں کہتے تھے اسرائیلیوں کا بادشاہ وہ شانہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، یہی وہ لوگ تھے جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں فرماتے ہیں صلیب دو صلیب دو صلیب دو. یہی وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کرواتے ہیں. یہی وہ لوگ. یاد رکھیں ہم بھی جلوس نکالتے ہیں، ہم بھی خداوند یسوع مسیح کا جشن مناتے ہیں، ہم بھی کھجوری تہوار مناتے ہیں اور کھجوروں کی ڈالیاں لاتے ہیں. ہم بھی وہ سب کچھ ان کی عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کے لیے سارا کچھ کیا، یسوع مسیح کا استقبال کیا. جب یسوع مسیح یروشلم میں آئے بات بڑی سننے والی ہے. ہم بھی آج ان لوگوں کی عبادت سب کچھ کرتے ہیں اور یسوع مسیح کے نعرے لگاتے ہیں، یسوع مسیح کے گیت گاتے ہیں. لیکن جس طرح سے وہ لوگ نکلے، جس طرح سے انہوں نے کیا کہ ایک وقت میں وہ یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ قبول کرتے ہیں اور دوسرے وقت میں یسوع مسیح کو کہتے ہیں کہ صلیب دو صلیب دو صلیب دو. اور ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں. ہم مسیح یسوع کا کلام سنتے ہیں
जब तक सुनते रहते हैं हमारे दिल मोम रहते हैं और उसके हम वफादार रहते हैं, लेकिन जब हम उससे अलग होते हैं, उसकी इबादत से, उसकी जमात से, उसके घर से, हम वही लोग होते हैं जो मसीह यीशु को सलीब चढ़ाते हैं। हम हर रोज़ मसीह यीशु को सलीब चढ़ाते हैं, हम हर रोज़ गलती करते हैं, हम हर रोज़ बगावत करते हैं, हम हर रोज़ गुनाह करते हैं, हम हर रोज़ यीशु मसीह को सलीब चढ़ाते हैं। जिस तरह से उन्होंने यीशु मसीह को सलीब चढ़ा दिया, इसी तरह से हम भी चढ़ाते हैं। जिस तरह से वो नारे लगाते थे, इसी तरह से हम भी नारे लगाते हैं। जिस तरह से वो गीत गा रहे थे, इसी तरह से हम गीत गाते हैं। जिस तरह से वो करते हैं, इसी तरह से हम भी करते हैं। उनकी मोहब्बत में और हमारी मोहब्बत में क्या फ़र्क है? उनकी सोच में और हमारी सोच में क्या फ़र्क है? उनके ख्याल में और हमारे ख्याल में क्या फ़र्क है? उनके अंदाज में और हमारे अंदाज में क्या फ़र्क है? वो भी इसी तरह से करते थे, हम भी इसी तरह से करते हैं। हमारी वफादारी भी तसलसल के साथ नहीं है और उनकी वफादारी भी तसलसल के साथ नहीं थी। हमारे में और उनमें क्या फ़र्क है? आज हमने ये सोचना है। याद रखें,